نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حالات سے سہمے ہوئے مسلم کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے۔ سنا ہے بہادر قوموں کے جان بازوں سے، حق چھین لیا کرتے ہیں مانگا نہیں کرتے۔ تمام تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ سلام اس عظیم شخصیت پر جس کی 63 سالہ زندگی انمول ہے۔ محترم سامعین، میں آپ سے آج جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ رانا علی حسن ناظم سیاسی امور پنجاب کی حیثیت سے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں گزارشات پیش کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کو 2-3 ماہ سے فعال اور بحال کیا گیا ہے۔ یاد رہے، یہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کو فعال اور بحال کیا گیا ہے جو قائد ملت اسلامیہ، شہید اسلام، فخر اہل حدیث، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ اس میں بحال کرنے کا جو سہرا ہے اور اس جمعیت کو سوشل میڈیا اور ہمارے پاکستان میں اور اس کو عملی طور پر ہر مساجد میں اور ہر گھر میں اس کی جو پذیرائی ہوئی ہے، جو اس کی طرف دوست احباب جوک در جوک، شوق در شوق شامل ہو رہے ہیں، اس ساری محنت کا صلہ میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد ابن قائد جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی بہت ساری محنت کر کے اپنے رفقاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے ورکروں کو اور مسلک اہل حدیث کے چاہنے والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ان میں علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، ذاکر رحمان صدیقی صاحب اور حافظ شریف چنگوانی صاحب اور شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، ان کی بھی اس میں محنت شامل ہے۔ میرے دوستو، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو تجویز اور مشورہ اور جس بات کی طرف میں آپ کو ترغیب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، جس میں نے بھی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کی محبت کو دیکھتے ہوئے شمولیت کی ہے اور اس کو جوائن کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے ہمیں جہاں پر قدر ہے ہمارے شہید علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی، اور ہمارے ان کے جو صاحبزادگان ہیں، علامہ برادران، ان سے جو ہماری دلی محبت ہے اور جس طرح جس پیار و محبت سے، جس محنت سے انہوں نے مسلک کی آواز کو، مسلک کی پہچان کروائی ہے، اور وہ خواہ دینی مسائل ہوں، خواہ وہ مذہبی مسائل ہوں، خواہ وہ سیاسی مسائل ہوں، خواہ وہ فلاحی اور سماجی سطح پر ہوں، انہوں کا بالعموم
علامہ برادران کا، بالخصوص قائد جمعیت علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کا وہ قابل تحسین ہے، اور ان کو خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ اور میری دوستوں اور بھائیوں کو یہ اپیل ہے کہ آپ تمام احباب اس جمعیت کا حصہ بنیے، اس میں شامل ہوئے۔ اور میرے دوستو، آپ یہ بات دیکھتے ہوں گے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اس میں رہتے ہوئے جس طرح جمعیت اہل حدیث پاکستان میں پورے پاکستان سے، چاہے وہ دیہات ہوں، شہر ہو، گلی گلی، نگر نگر میں لوگ جوگ در جوگ، شوق در شوق جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شمولیت اور علامہ صاحب پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو ورکر کو ایک آواز دی ہے، جو ورکر کو ایک مقام دیا ہے، جو ورکر سے رابطہ ان کا جو پیار و محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہر خصوصاً نوجوان جو مسلک اہل حدیث کا چرتا ہوا ابھرتا ہوا جو ورکر ہے، جو علماء ہیں، جو خطباء ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ بحمد اللہ علامہ صاحب پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں ان دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کی اس محبت کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے دوستو، میں خصوصاً اپنے قائد علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اس مقام تک پہنچانے میں یا اس مقام تک سمجھنے میں اپنی سمجھ کے مطابق سمجھا کہ میں اس کے اہل ہوں۔ انہوں نے مجھے ناظم سیاسی امور پنجاب نامزد کیا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ذمہ داری تو بھاری ہے، لیکن میں احسن طریقہ سے علامہ صاحب و اپنی جمعیت کے قائدین کے جو اعتماد اور سوچ اور امید کے مطابق میں ان کے مطابق چلوں گا، اور ان کے ایجنڈے اور ان کے مشورے کے مطابق اپنے جمعیت اہل حدیث پاکستان میں محنت کروں گا۔ اور میرے دوستو، جو آنے والا دور آپ کے سامنے الیکشن کا وقت ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ سے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ مرکزی کابینہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی اور صوبائی کابینہ جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ہے، وہ مل بیٹھ کر صلاح و مشورے سے، باہمی اتفاق و محبت سے انشاءاللہ جو فیصلہ کرے گی، قائد محترم کی مشاورت سے انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ یہاں پر میں یہ بات بھی آپ سے کرتا جاؤں کہ میرے دوستو، علامہ برادران، بالعموم علامہ برادران اور بالخصوص حشام الہی ظہیر صاحب نے اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے لیے، جو اللہ کے دین کے لیے، جو قرآن و سنت کے لیے، اور جو سیاسی معاملات میں خواہ و فلاحی ہوں یا سماجی ہوں، اس میں جو محنت کی ہے، اس میں جو آواز بلند کی ہے، اس کے لیے جو پرچار انہوں نے کیا ہے اللہ کے دین کا، یا محنت کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ میں تو یوں کہوں گا، اگر کسی پاکستان میں کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ خواہ و دینی ہو جو انہوں نے دیکھا ہے کہ اس میں کمی پیشی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں ہے، تو اگر کسی نے تردید کی ہے تو وہ علامہ برادران نے کی ہے۔ اگر کسی مسئلے پر کوئی جائز مسئلے کی تائید کی ہے تو وہ بھی علامہ برادران خصوصاً حشام الہی ظہیر صاحب نے کی ہے، اور اگر کسی مسئلے کی تصدیق کی ہے تو وہ بھی علامہ برادران نے کی ہے، حشام الہی ظہیر صاحب نے کی ہے۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی تحقیق کی ہے تو وہ بھی انہی علامہ برادران نے کی ہے۔ اسی لیے جو ان کی ایک محنت ہے اور جو ان کی ایک سوچ ہے، جو مسلک کے لیے قربانیاں ہیں، جو ہمارے مسلک کی آواز انہوں نے بلند کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے
کہ ہم ان کی آواز بنیں، ان کے قدم بہ قدم ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، میں یہاں پر ایک اپنے ہی مسلک کے دوسرے بھائیوں کو، اپنے ہی مسلک کی دوسری جماعت کے دوستوں کو بھی یہ بات، یہ مشورہ، یہ محبت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ دوستو، آپ تنقید کریں، تنقید اصلاح کے لیے کریں۔ آپ تنقید بلا وجہ تنقید نہ کریں، ذاتیات پر نہ جائیں، اور جو اچھا کام ہے اس کی تائید کریں۔ میرے دوستو، جو دوسرے ساتھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آج تک ہم نے سوشل میڈیا پر جمعیت اہل حدیث پاکستان کو، کبھی ہم نے اخبارات میں، کبھی ہم نے مسجد و مدارس میں ایسی جو آوازیں اب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کی قیادت میں دوست، نوجوان، بزرگ اور بھائی سارے جو آج مسلک کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، جس جوک در جوک، شوق در شوق سے اب اس طرف راغب ہو رہے ہیں، اور جو پیار محبت بڑی آواز کو بلند کر رہے ہیں، آج تک ہم نے نہیں دیکھا، آج تک ہم نے یہ بات نہیں دیکھی کہ کسی نے مسلک کو اتنا بیان، اتنا بڑھ چڑھ کر مسلک کا دفاع کیا ہو۔ آج وہ وقت ہے کہ آپ کوئی فیس بک کی، کوئی سوشل میڈیا، کوئی یوٹیوب، کوئی چینل، کوئی اخبارات دیکھ لیں جس پر اہل حدیث کا لفظ، جمعیت اہل حدیث کا لفظ اور علامہ برادران اور مسلک اہل حدیث کی آواز آپ کو بات لکھی نظر آتی ہے، کانوں میں سنائی دیتی ہے، اور لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں یہ آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ یہ جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک بہترین پلیٹ فارم ہمیں دیا گیا ہے۔ اس میں ہم سیاست بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں مسلک کا پرچار بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کو بیان تو ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ اور خصوصاً یہ جو آپ نے دیکھا جمعۃ المبارک کو 7 جولائی کو علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے جو ایک کال دی، ملک پاکستان میں تاریخی طور پر ہر مساجد، ہر فیصل آباد میں، کیا پورے پاکستان میں ہر ضلع میں جمعیت اہل حدیث کے لوگ سڑکوں، چراہوں پر حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے کہ نعرے اور بلند صدائیں آ رہی تھی۔ یہ پہلا ہوا کا جھونکا تھا جو علامہ صاحب نے آواز دی، اور پورے اضلاع میں، پورے پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر مساجد کے باہر دوستوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، اور مسلک اہل حدیث کی آواز کو اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے موقف کو عوام میں اور اقوام عالم میں پیش کیا گیا۔ میرے دوستو، اب یہ تحریک آگے چلے گی، اب یہ تحریک دن دگنی رات چوگنی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کرے گی، اور علامہ صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہم اس کی تنظیم سازی کریں گے، اس کے جو رکنیت سازی ہے وہ کریں گے۔ ہم علامہ صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تمام اضلاع میں اس کی کانفرنس ہوں گی، اس کا پروگرامات ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ خاص سیاسی سطح پر ہوں، دینی سطح پر ہوں، انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ کہ اس ملک پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اور اس کے قانون کے مطابق اسے صحیح معنوں میں اسلامی ملک بنایا جائے گا۔ اور میرے دوستو، میں یہ بات بھی اس ویڈیو پیغام کے ذریعہ سے آپ دوستوں کو، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، عن قریب انشاءاللہ فیصل آباد کی سرزمین پر جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ایک سیکریٹریٹ بنے گا، اس کا انشاءاللہ افتتاح بھی ہماری اعلیٰ قیادت کرے گی، جہاں پر تمام فیصل آباد کے، بالخصوص فیصل آباد کے جو دوست احباب ہیں مسلک کے اور مسلمان جو ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں علامہ برادران سے، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم مہیا کریں گے تاکہ ان کے مسئلے اور مسائل ہم مل جل کر حل کریں۔ اور اسی طرح میں آخر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ہر سطح پر جن بھی مساجد کے ساتھ
جو مساجد بلا وجہ بند کی گئیں یا جن کے مسائل ہیں، اور جس جگہ پر علماء کو تنگ کیا جاتا ہے، جس جگہ پر مسلک کے دوستوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ناجائز لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، علامہ صاحب کی قیادت میں ہم ان کی بھی آواز بنیں گے، ہم ان کے لیے بھی میدان عمل میں نکلیں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں خوشخبری دیتا جاؤں کہ انشاءاللہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کی قیادت میں آنے والا وقت جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ابھرتی ہوئی جماعت کو انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم اپنے پاکستان کے ایوانوں میں اپنے علامہ ہشام الہی ظہیر کو اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند کو علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو بھی آپ ایوانوں میں دیکھیں گے، اور ان کے دوستوں کو بھی آپ ایوانوں میں دیکھیں گے، جہاں پر وہ جا کر قال اللہ قال رسول کی آواز کو بلند کریں گے، اس ملک پاکستان میں اسلامی قانون کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ اور میرے دوستو، میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز فیصل آباد میں جو ورکرز کنونشن ہوگا، جس میں اعلیٰ قیادت ہماری شریک ہوگی، اس میں ہم اپنا لاہ عمل بتلائیں گے، اس میں ہم یونین کونسل لیول پر جا کر اپنی رکنیت سازی کریں گے، اور سیاسی لحاظ سے ہو وہ مسلک جماعتی لحاظ سے ہو، ہم اپنی تنظیم سازی کر کے اس جماعت کو مضبوط، فعال اور انشاءاللہ ایسا بنائیں گے کہ عوام یہ اپنے لیے بہترین پلیٹ فارم سمجھے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ان باتوں کو سماعت کیا۔ انشاءاللہ یہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اور آپ سے ہم کلام ہوتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔